بابا جان بابا میرے اے بابا جان مجھ کو تماچے لگاتے ہیں ظالم دروں سے مجھ کو ڈراتے ہیں ظالم رسی سے کھنچتا میرا گلا ہے دروں سے ظالم دیتا صدا ہے کیسے جیوں گی اے بابا جان بابا میرے اے بابا جان قید ستم میں بھولی سکینہ بابا کہاں ہو بولی سکینہ شمرے نہیں نے پانی دکھا کر پھینکا زمین کرب و بلا پر پیاسی رہوں گی اے بابا جان بابا میرے اے بابا جان تابش ہمارے دل کی صدا ہے معصومیان نہا پڑھا ہے میں بھی سنوں گی اے بابا جان بابا سلوات تکتی ہے منہ حسین کا ہجرت رسول کی تکتی ہے منہ حسین کا ہجرت رسول کی یثرب کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں یثرب کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے یہ قاتلوں کو ڈھونڈنے مقتل میں آئے ہیں یہ قاتلوں کو ڈھونڈنے مقتل میں آئے ہیں آئیے حضرات میں کاظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش کریں ان کا استقبال نعرے صلوات سے کریں صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد ایک اور درود کا سوال ہے ختم نظر فرمائے کہ مزاج گل شاخ گل پہ پوچھو مقام خوشبو صبا سے پوچھو مزاج گل شاخ گل سے پوچھو مزاج خوشبو صبا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو اور لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا ارے سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو صلوات محمد محمد ایک مطلب چنچے کوئی خودسر چشمے خالق میں برا ہوتا ہے ہو کوئی خودسر چشمے خالق میں برا ہوتا ہے ہو ارے بغض حیدر میں جہنم آشنا ہوتا ہے ہو اور ہے وہی مشکل کشا جس کو نبی آواز دے ہے وہی مشکل کشا جس کو نبی آواز دے اب کوئی خود ساختہ مشکل کشا ہوتا ہے ہو اور رزق دوزخ کو بھی مل جائے گا حیدر کے سبب رزق دوزخ کو بھی مل جائے گا حیدر کے سبب ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے ہو اور شیخ ملازم فرمائے کہ ہم تو عاشق لوگ ہیں
عشق علی ایمان ہے. ارے ہم تو عاشق لوگ ہیں, عشق علی ایمان ہے. سر اگر اس عشق میں تن سے جدا ہوتا ہے ہو, اور رزم ہو یا بزم ہو نام علی لیتے ہیں ہم. رزم ہو یا بزم ہو نام علی لیتے ہیں ہم. ارے کفر کی بستی میں پیدا زلزلہ ہوتا ہے ہو, رزم ہو یا بزم ہو نام علی لیتے ہیں ہم. کفر کی بستی میں پیدا زلزلہ ہوتا ہے ہو, اور نعرہ حیدر سے چہرہ مومنوں کا کھل اٹھا. نعرہ حیدر سے چہرہ مومنوں کا کھل اٹھا. ارے منکر حیدر کا چہرہ بدنما ہوتا ہے ہو, اور مل گئی حیدر کو لو من کنتو مولا کی سند. مل گئی حیدر کو لو من کنتو مولا کی سند. اس سند سے کوئی جل کر کوئلہ ہوتا ہے ہو. اور شیخ ملائزہ فرمائے کہ آپ کو دنیا مبارک اور ہمیں مولا علی. آپ کو دنیا مبارک اور ہمیں مولا علی. اگر اسی صورت ہمارا فیصلہ ہوتا ہے ہو, آپ کو دنیا مبارک, آپ کو دنیا مبارک اور ہمیں مولا علی. اگر اسی صورت ہمارا فیصلہ ہوتا ہے ہو. اور مقتہ ملاحظہ فرمائے کہ داغ ماتم قبر میں ریحان لو دینے لگے. داغ ماتم قبر میں ریحان لو دینے لگے. اب فرشتوں سے لحد میں سامنا ہوتا ہے ہو. اب فرشتوں سے لحد میں سامنا ہوتا ہے ہو. صلوات پڑھو محمد علی محمد. علی کا رتبہ خدا سے پوچھو, اسی حوالے سے 4 مسئلے ذہن میں آ رہے ہیں. استاد شاعر جناب عارف محمود آبادی صاحب کو پیش کرتا ہوں. علی نے آ کے جلائے چراغ علم و ہنر. علی نے آ کے جلائے چراغ علم و ہنر. علی کے فیض سے راہ ترقیات ملی. علی کے فیض سے راہ ترقیات ملی. ملا ہے دین تو قرآن سے یا علی لیکن, ملا ہے دین تو قرآن سے یا علی لیکن, عمل سے آپ کے تفسیر دینیات ملی. عمل سے آپ کے تفسیر دینیات ملی. آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں جناب سرکار علم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش کر کے استقبال نعرہ صلوات سے کریں. ٹائم زیادہ ہو گیا, بس ایک مطلع 2-3 کہ حق بیانی کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں. حق بیانی کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں. کیا زمانے میں کوئی میسم تمار نہیں. وہ سینکڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں علم غازی کا, کون کہتا ہے کہ بازو علمدار نہیں. وہ ہر جگہ اٹھتا ہے آباد سے جری کا پرچم. ہر جگہ اٹھتا ہے آباد سے جری کا پرچم. دشمن دین کے لیے سے بڑی ہار نہیں. اور یہ آخری شعر, وہ ڈالیے رخ پہ نقاب اپنے پسر کے مولا. ڈالیے رخ پہ نقاب اپنے پسر کے مولا. کیا نصیری کے
عقیدے سے خبردار نہیں حق بیان۔ بس 4 مصروں کے ذریعے مولانا معصوم کو آواز دے رہا ہوں، بس سماعت فرمائیں۔ بہر خوشنودی اللہ نبی لکھا ہے، بہر خوشنودی اللہ نبی لکھا ہے، کلمہ حق جسے کہتے ہیں وہی لکھا ہے، کلمہ حق جسے کہتے ہیں وہی لکھا ہے۔ باب اسلام پہ خون شہداء سے عارف، باب اسلام پہ خون شہداء سے عارف، ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے، ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ آئیے حضرات، میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا علی جعفر صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں، ان کے استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات، فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الصالحين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله يعصمك من الناس. صلاة محمد. صاحبان علم قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا میں نے لیا ہے کہ جہاں پر اللہ کی طرف سے ایک ضمانت مل رہی ہے اس جملے کے ساتھ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تھوڑا سا اب حضرات اور میرے قریب تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ آپ صاحبان علم ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کے علم ہے کہ قرآن میں کوئی آیت بے مقصد تو نہیں ہے، اور وہ خدا ہے کہ جس نے بھی اپنے کلام کو پیش کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تصویر ہے، کوئی تاریخ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بندوں کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن کوئی بھی جملہ قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے ہمیں متنبہ نہیں کیا گیا یا ہمیں بتایا نہیں گیا ہے۔ ہم نے قرآن بعد میں دیکھا ہے، تاریخ کو پہلے دیکھا، واقعات پہلے ہماری نظروں سے گزرے ہیں، اور تاریخ اور واقعات کو دیکھ کر جب ہم نے قرآن کی آیت کی تلاوت کیا تو دل نے آواز دیا کہ یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے یا یہاں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ جملہ کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اس کا مطلب صاف صاف ہے نا کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی پریشانی ہے کہ جہاں اللہ ضمانت دے رہا ہے۔ میں نے اپنے ناقص ذہن سے روز اول سے پوری تاریخ اسلام کا مشاہدہ کیا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخری منظر تک کوئی ایسا موقع نہیں جہاں خطرہ نہ ہو۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ، دعوت ذوالعشیرہ میں بھی کیونکہ جو نبی پیغام لے کر آئے ہیں اس میں بھی خطرہ ہے،
شب ہجرت جو مولا علی کو لٹایا جا رہا ہے کہ یا علی سو جائیے، وہ رات بھی خطرے کی ہے۔ میدان جنگ ہے، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین ہو، نہرواں ہو، کہیں بھی آپ جائیے گا سارے مقامات خطرے کے ہیں۔ حد یہ ہے کہ صلح حدیبیہ بھی جو بھی ہے جھگڑا نہیں تھا مگر بحث ہوئی تو خطرے کا ماحول تھا۔ سورہ برات کے لیے نبی نے بھیجا ہے تو اس میں بھی خطرہ تھا، مگر ایک بات سمجھ میں نہ آئی، اتنے خطرات میں بھی کہیں یہ آیت جو نہ آئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص نوعیت ہے کہ جہاں قدرت آواز دے رہی ہے کہ میرے حبیب پیغام کو پہنچائیے اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ میدان جنگ میں خطرہ ہے مگر حفاظت کی ضمانت نہیں دی ہے، بستر رسول ہے، شب ہجرت ہے، مگر ضمانت کی کہیں سے بھی ہمیں تاریخ نہیں ملی۔ یا نبی اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کون سی تاریخ ہے کہ جس میں یہ جملہ ملا؟ تو مورخین و مفسرین و علماء دانشمندوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا سے اس پوری آیت کی تلاوت کرو تو بات سمجھ میں آئے گی، تم نے ٹکڑا لے لیا ہے تو لہذا تمہارا ذہن منتشر ہے۔ جب میں نے آیت کو دیکھا سورہ مائدہ کی، جہاں آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ عجیب منزل ہے کہ وہاں پر یہ آیت آئی ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ میرا جیسا ناقص بندہ معاشرے میں رہتا ہے، جہاں جھگڑا ہو، جہاں فساد کا خوف ہو، وہاں ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہی تو ہم بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس سے بحث ہو؟ تو یہ تو اللہ کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایسی بات کیوں نبی سے کہلوا رہے ہیں جہاں معلوم ہے کہ شر پسند افراد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیے پوری دانش مندی سے سنیے گا میرے بھائی، جہاں حالات ایسے ہوں کیا ضرورت ہے 10 آدمی باہر سے آئے بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں نہ کیجیے۔ میرے بھائی معاف کیجیے گا، وہ آئے ہی اسی لیے ہے کہ سنیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ چھپا دیں گے تو یہ کہہ کے چلے جائیں گے ہم نے سنا باہر کچھ اور تھا یہاں کچھ اور نظر آیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اسی تصویر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہوا کیا؟ دیکھیے آپ یہ نہ کہہ کے اٹھیے گا کہ صاحب 18 ذی الحجہ کی واقعہ انہوں نے ماہ اذا میں بیان کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، نبی نے فرمایا جو حاضر ہے وہ سنے، جو نہیں ہے وہاں تک پہنچائے۔ اس کا مطلب ہے یہ جملہ خالی ایک تاریخ کے لیے معین نہیں ہے، جب یاد آئے لوگوں کو بتاؤ، جب خیال پیدا ہو اسے دہراؤ۔ اور میرے عزیز اس کے پیچھے ایک راز بھی ہے کہ اگر ماہ اذا میں یہ منظر نہ پیش کیا جائے تو کربلا بھی سمجھ میں نہ آئے گی۔ اگر آپ پوری طرح میرے ساتھ ہیں، یہ کربلا بھی اسی لیے ہے کہ اگر زمانے نے تاریخ غدیر کو بھلایا نہ ہوتا تو کربلا کے عنوان نہ سامنے آتا۔ تو میں نے کہا بھائی اب تو گزر گئی تاریخ، اب دہرانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اب کربلا کو پہچانوانے کے لیے غدیر بیان کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے نا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ میں نے بہت غور سے گہرائی کے ساتھ دیکھا کہ اس میں چلا کہاں سے قافلہ ہے؟ مکے سے۔ واپس کہاں جا رہا ہے؟ مدینے۔ درمیانی ایک راستہ ہے کہ جہاں پر سید المرسلین کو حکم ہو رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، نماز کا حکم تھا نبی نے نہ پہنچایا، اور روزے کا معاملہ آیا کیا نبی نے نہیں پہنچایا، حقوق عباد کا معاملہ تھا نبی نے نہیں پہنچایا، سب سے بڑا جو حج الوداع بڑا حج تھا حج اکبر وہاں تک لے آئے۔ اب تو سب کچھ ہو گیا نا، معبود اب بچا کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج کے ارکان اپنی جگہ، حقوق عباد اپنی جگہ۔ اگر یہ نہ سنایا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ پہنچایا ہی نہیں ہے۔ بھائی زمانہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ دے، مجھے سمجھائے نماز افضل ہے یا نہیں؟ بھائی خدا کے لیے
روزہ ہے اہمیت والی شے کہ نہیں؟ کہ صاحب مگر ذرا سا محسوس کیجئے کہ جو ہم لوگوں نے بچوں کو پڑھایا اور ہمیں بھی کب سینی میں بتایا گیا، اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین کیا؟ کہ دین کی جڑیں۔ اصول دین کیا؟ فروع دین کیا؟ کہ دین کی شاخیں۔ کہ سنو جب تک جڑ مضبوط نہ ہوگی شاخ کہاں سے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بنیاد صحیح ہونا چاہیے۔ اور پھر عجیب و غریب منزل سے میں گزر رہا ہوں، نماز کو قدرت نے فروع دین میں رکھا ہے، امامت کو اصول دین میں رکھا ہے۔ اصول کا کوئی رکن ایسا نہیں کہ جس کی قضا ادا ہو سکے۔ فروع دین میں جو چیزیں ہیں ان کی قضا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی سوال کرے وہ کیا مطلب؟ ہم نے صبح کی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھی، بعد میں قضا کر دیا۔ ماہ رمضان میں سفر کے حالت میں یا بیمار تھے، بعد میں قضا کر لیا۔ حج کا معاملہ واجب تھا مگر ادا نہ کر سکے، بعد میں ادا کروا دیا گیا۔ ساری چیزوں کی ادائیگی ممکن ہے مگر شان امامت الگ ہے میرے بھائی۔ جیسے اللہ کی وحدانیت آج نہیں مانا ہے تو کل قضا ادا ہو جائے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے نبی کو معصوم نہیں جانا، بعد میں قضا ادا ہو جائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ویسے ہی میرے عزیزوں، اگر امامت کی ولایت کو نہ مانا ہے اب اس کے بعد کوئی قضا ادا بھی نہیں کر پائے گا۔ ایسے موقع پر بزرگ خطباء اور علماء نے متوجہ کیا ہمیں کہ سنو، دو طرح کے لوگ آئے ہیں ایک عالم دین کے پاس۔ ایک صاحب 5,000 لے کر آئے یا 10,000 لے کر آئے اور کہا کہ سرکار میرے والد کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھیں، یہ پیسہ لے لیجئے ادا کروا دیجئے گا، اسی لیے نماز اجارہ کہا گیا۔ تو لہذا میرے بھائی انہوں نے لے لیا پیسہ۔ وہیں پہ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، وہ بھاگے آئے، انہوں نے اس سے زیادہ رقم لیا اور لاگے کہا سرکار میرا باپ مر گیا، پوری زندگی ولایت کا مخالف تھا، اب آپ اس کے بدلے میں کچھ کر دیجئے۔ ان کا جو گزر گیا اب ادا نہیں ہو پائے گا۔ سمجھ میں آیا وہ عمل تو ادا ہو سکتا تھا، یہ عمل ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی اہمیت کو مرسل اعظم کے ذریعے اللہ نے واضح کیا، دنیا والوں تم کیا ہو، تمہارا ایمان کیا ہے؟ نبی کی رسالت ضائع ہو جائے گی اگر نبی کی ولایت کا اعلان نہ ہو۔ بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، بڑا زور ہے اس آیت میں، اگر نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ 23 سال تبلیغ رسالت رائگاں ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر اب لازم ہے کہ رکیں۔ علماء نے ہمیں سمجھایا کہ بہت سی آیتوں میں ٹکڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک بار جبرائیل نے آ کے وحی کیا واپس چلے گئے، عمل مکمل نہیں ہوا، دوبارہ پھر آ کے تنقید کی گئی، تائید ہوئی اور پھر نہیں ہوا تو تیسری بار بھی۔ اب اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ 3 حصوں میں رسول کو اس بات کی تکرار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات ناسازگار تھے، نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہاں قدرت نے آواز دیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اب نبی رک گئے، پہلی منزل پہ رسول نہیں رکے، دوسری منزل پہ نبی نہیں رکے، تیسری منزل پہ رسول نہیں رکے، جب چوتھی ضمانت آ گئی تو رک گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ حضرات ایک صلوات پڑھتے ہوئے میرے قریب تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ دیکھیے اس گہرائی کو سمجھیے میرے بھائی، نبی یہاں پر رکے جب اللہ نے ضمانت دے لیا کہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن کی کوئی آیت صرف وقتی نہیں ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کل رسول سے یہ ضمانت دی جا رہی تھی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اب جب آپ اس آیت کی تلاوت کیجئے تو گویا آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بھئی یاد رکھو، اپنے کو بچا لو، اللہ بچانے والا ہے۔
مالک اپنے کو کیا بچائے کہ اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنی نیت کو واضح کر لو اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ میرے عزیزوں جائے فرار تو ہر جگہ ہے۔ کہتے ہیں معاف کیجیے گا، صرف بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ایام عطا کی بالکل آخری راتیں ہیں، اگر میری بات آواز میری دور تک جائے میں خدا راون بندوں کو بھی متوجہ کروں گا کہ للہ مجلس کو خلوص نیت کے ساتھ قبول کرو۔ فرش سے بھاگنا ویسے ہی ہے جیسے میدان جنگ سے جیسے لوگ جائے فرار اختیار کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں غیر بھاگتے ہیں، میں تو اپنوں کو دیکھتا ہوں جو بھی مجلس سے بھاگ رہا ہے یہ ہم سے نہیں بھاگ رہا ہے، بی بی زہرا سے جا رہا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا بات آئی تو ہرا رہا ہوں، اور اس لیے بھی ہے کہ لازم ہے کہ ممبر سے ہم سے کہا گیا وہ بھی کہیے جو ان کے کام آئے، خالی تلاوت کر کے نہ بھاگو، شعر سنا کے نہ غائب ہو، سنو بھی سناؤ بھی۔ اب غدیر سمجھ میں آئے گا آپ کے، اللہ کے نبی سے جب یہ وعدہ ہو گیا اللہ یعصمک من النار، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، تو نبی نے رکوایا ہے قافلہ۔ اور یہ بھی نوعیت عجیب و غریب، سارے واقعات آپ کے سامنے مگر گہرائی سے محسوس کیجئے۔ حی علی خیر العمل، خیر کے عمل کی طرف آواز دی جا رہی ہے، سارے اعمال الگ ہے، خیر العمل اور ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں غدیر سے جائے فرار کیسے اختیار کیا زمانے نے، کہ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، جب بھی آواز آتی ہے غدیر یاد آ جاتی ہے۔ غدیر کو کیسے جدا کیا جائے کہ حی علی خیر العمل کا کلمہ ہی ختم کر دیا جائے۔ اب جہاں حی علی خیر العمل سنائی نہ دے سمجھ لو یہ غدیر سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، اور جہاں حی علی خیر العمل کی آواز دہرائی جا رہی ہے سمجھئے یہ غدیر والے لوگ ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا، نبی کو معلوم تھا یہ وہی مجمع ہے جو بدر و احد و خندق و خیبر کا جائے فرار اختیار کرنے والا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ احد کی تو تاریخ اتنی مشہور ہو گئی کہ ایسا بھاگے، اتنا بھاگے، اتنی دور چلے گئے کہ لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ تو لہذا یہاں کا معاملہ یہ تھا تو اب تو گھر کے لیے نکلے ہی تھے، انہیں تو موقع مل جاتا کہ بس ادھر نبی اپنا کام کرے اور ہم دھیرے سے نکل جائیں۔ نبی کو حکم ہوا کہ ویسا اعلان کرو جہاں مجمع رکا رہے، ایک دو مجمع نہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع، اتنے بڑے مجمع کو روکا کیسے جائے؟ کہا کہ پہلے ممبر بنواؤ۔ کہا یہاں ممبر کہاں بنے گا؟ کہا پالان شتر کے ذریعے سے پالانوں کا ممبر بنے گا۔ یہاں پہ شاعر نے ایک عجیب بات کہی جس کا صرف خلاصہ یہ ہے، نبی جانتے تھے کس کا پالان لینا چاہیے، جس کا پالان لے لیں گے وہ رکا رہے گا۔ کہ صلاۃ پڑھے محمد لہذا پالان پہ پالان، اور اس کے بعد سارا مجمع۔ اب یہاں بہت لوگوں نے نہ سمجھی میں کہہ دیا، مگر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ صاحب ایک عام بات تھی، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تو وہیں پہ ان کے ذہنوں کو چھنجوڑ کے پوچھا گیا، عین دوپہر جلتی زمین، تو معمولی سا واقعہ تھا اور نبی نے آپ لوگ کو جنگل میں روک دیا، کھول رہی تھی زمین، لوگوں نے اپنی آبائیں اتاری ہیں، پیروں میں لپیٹ کے بیٹھے ہیں، یا نبی آپ تو رحمت العالمین ہیں، یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کہ خاموش، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ولایت کا معاملہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ معلومہ ولایت کے مسئلے میں ظلم اور رحم کا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے واجبی عمل ہے اسے اگر پیغمبر ادا نہ کریں تو پیغمبر کی رسالت ضائع ہو جائے گی۔ لہذا کہا کہ صاحب سب کو روک دیا گیا۔ اب اتنے بڑے مجمع میں میرا دل کہتا ہے، اور آپ نے سنا ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، کہ ہر آنکھ منبر پہ دیکھ رہی ہوگی جہاں نبی ہیں، اور ہر ایک یہ سوچ رہا ہوگا یا نبی اللہ آپ نے حج کے میدان میں بہت سے پیغامات دیے ہیں، اب یہاں ایسا کون سا پیغام ہے؟ تو شاید نبی آواز دیں گے، حج تک اگر محدود رہتے تو اسلام کی تکمیل نہ ہوتی، اللہ تمہارے دین سے راضی نہ ہوتا۔ یہاں پہ جو مہر لگی ہے نا کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو کامل کیا، تمہارے دین سے راضی ہوا، تو معلوم ہے میرا عزیز و رضائی الہی ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تب تو کوئی کہتا بھی نہیں اللہ ہم سے راضی ہو، دوسروں کے لیے دعا کی جاتی اللہ ان سے راضی ہو جائے، پہلے خود تو راضی کرا لو۔ جب تم سے وہ راضی نہ ہوگا
تو دوسرے کے بارے میں تصور ہی غلط. لہذا رضا الہی اگر چاہیے تو میدان غدیر میں آ جاؤ, اور یہاں آنے کے بعد سمجھ لو جو یہاں آ گیا وہ ہر جگہ جا سکتا ہے, کہ یہاں پہنچ گیا اسے سب کچھ مل گیا. یہاں پر نبی معمولی بات نہیں ہے. پوچھا کہ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ جب سب نے کہا بلا, ہاں یا نبی اللہ, تو دیکھیے نبی نے فوراً نہیں اعلان ولایت کیا, پہلے پوچھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا میں نے اسے پہنچایا ہے یا نہیں. یعنی گویا ایک طرح سے عوام الناس کی زبان کی مہر لے لی ہے. پہلے سب نے ہاں کہہ دیا, تب نبی نے فرمایا اب سنو, اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا فہذا علی المولا. میرے عزیزو, جاتے جاتے نبی کسی کا تعارف نہیں کرا رہے ہیں بلکہ ہدایت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. میرے بعد بھٹکنا نہیں, علی کے پاس آ جانا. اور سنو, علی صراط مستقیم کا نام ہے, اور جسے صراط مستقیم چاہیے وہ یہیں آئے. اب دو طرح کے افراد ہیں جو بارگاہ ہدیت میں دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, معبود ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. کوئی کہتا ہے معبود ہمیں سیدھے راستے میں باقی رکھ دے. نبی نے دکھا دیا, جو سیدھے راستے میں باقی رہنا چاہتا ہے وہ بھی علی کو دیکھ لے, جو سیدھا راستے کی تلاش میں ہے وہ بھی علی کو دیکھ لے. یعنی راستہ مل گیا تو یہیں آؤ, اور راستہ نہیں ملا تب بھی یہیں ٹھہرے رہو. جس سے علی ملے اسے راستہ ملا ہے. اب کوئی یہ کہہ کے نکل نہیں سکتا میرے بھائی. ہم لوگ بھی اجنبی شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, مختلف قریوں میں جاتے ہیں, کہیں نہ اترے بس سے یا کسی سواری سے, اکیلے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں فلاں جگہ جانا ہے کیسے جائیں, اور کوئی ہنستا بھی نہیں ہے, بتاتا ہے بھائی بھائی یہ بتائیے فلاں مقام پہ جانا ہے کدھر جانا. اور یہ بھی چھوڑیے, آپ نے خود دیکھا ہوگا جو لوگ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں وہ بھی راستے میں پوچھتے ہیں نا کہ بھائی صاحب فلاں مقام پہ جانا کیسے جانا ہوگا, تو بتا دیا جاتا ہے ادھر سے مڑیے ادھر سے مڑیے ادھر سے مڑیے. تو آدمی چلا جاتا مگر اعتراض نہیں کرتا, آپ کیوں پوچھتے ہیں. اسی لیے غدیر کا میدان منظم کیا گیا. اب کہیں جا کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس نے دیکھ لیا علی کو ممبر پہ بس اب اسے راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کے پاس علی ہے کہیں اور مت جاؤ. اب وہ کیسا بدبخت بندہ ہے جو کہے ہم علی کے سوا بھی کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو جو پڑھا لکھا مجمع وہ یہی کہے گا اس سے پوچھو جسے معلوم ہو, ہر ایک سے نہ پوچھنا. انصاف سے بتائیے, دیگر راستوں میں دوسرے شہروں میں آپ بھی دیکھ کر سوال کرتے ہیں. ایک پڑھا لکھا شخص کھڑا ہے, ایک ایسے ہی دیوانگی کے طور پر زمین میں بیٹھا ہوا ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ پہلے کس سے سوال کریں گے؟ کہ جو پڑھا لکھا ہے, جو لگ رہا ہے کہ ہاں اسے کچھ خبر ہوگی, اس سے پوچھا جاتا ہے. خدا کے لیے میرے عزیزو, دنیا کا راستہ پوچھنے کے لیے اچھا آدمی تلاش کرتے ہیں, اور آسمان کے راستے کے لیے جسے چاہیے اسے پکڑ لیجیے. کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ لہذا سمجھ میں آ گیا واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یعنی ہر ایک سے پاس نہ جانا. اللہ نے وعدہ کیا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اس کا مطلب کچھ شریر ہر جگہ ہوتے ہیں. جہاں بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں شریر بھی ہوتے ہیں, جہاں کم مجمع ہوتا ہے وہاں صحیح لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے بھی انتظام کر دیا. 1.25 لاکھ کے مجمع میں شریر تھے, 72 میں ایک نہ تھا. خدا کے لیے 1.25 لاکھ کے مجمع میں شریر تھے, اور کربلا کے میدان میں 72 تھے مگر سب ایک تھے. قرآن نے بتا دیا اب ایک جیسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے تو کربلا چلے جاؤ, اور باغیوں کو تلاش کرنا ہے تو غدیر میں پہنچ جاؤ. اس کا کیا مطلب؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے جہاں آپ نے غدیر سنایا انہوں نے کہا بس یہی رہ گیا, یہی شریر کہتا ہے. اور جب کربلا کی بات آتی ہے تو غیر بھی کہتا ہے ہاں یہ انسانیت کا معاملہ ہے. بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ فقرہ دہرایا جاتا ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, پہلے بیدار تو کر لیجئے تب کہیے نا. اور بیداری تبھی ہوگی جب غدیر سے کربلا جائیے گا. سنو مجھے معاف کرنا میرے عزیزو, غدیر کی مخالفت سے کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی, غدیر کی موافقت میں کربلا سمجھ میں آئے گی.
اور اصل میں غدیر کے بعد کچھ نہ ہوتا اگر دنیا نے غدیر کی مخالفت نہ کی ہوتی. آج کربلا اس لیے وسیع کہ لوگوں نے غدیر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ واقعہ مشہور ہے کہ بعد رسول ایک مذہب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھا گیا کچھ خبر ہے آپ کو غدیر میں کیا ہوا؟ وہ تھے مگر کہا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. قدرت نے آواز دیا تمہیں کچھ خبر ہے؟ نبی صرف سناتے تو تم کہہ سکتے تھے ہم نے سنا نہیں، لہذا سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی. جو نہ سن پایا وہ دیکھ لے، جسے دکھائی نہیں دیتا وہ سن لے. اب تو سمجھ میں آیا، مومنین کو آواز دیا دی آؤ اور آ کر سنو اور سمجھو اور دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت امر کیا ہے. اور خدا کی قسم اس کا اعلان ہے واللہ یعصمک من الناس، یقیناً اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اب آپ کو سمجھ میں آیا تاریخ کربلا کیوں باقی ہے؟ تو اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر ایک انتظام ایسا کیا گیا کہ معلوم تھا جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے ایسا نہ ہو کربلا کی کو بھی لوگ بھلا دیں، اور کربلا بھلا دیں گے تو پھر اصل اسلام سمجھ میں نہ آئے گا. غدیر تکمیل دین کا نام تھا مگر لوگوں نے بعد رسول اسے توڑا ہے. اور آپ کو معلوم رسول کے بعد تو بات کی بات ہے اسی بز میں، مجھے نام سے نہیں مطلب ہے، ایک شخص نے آ کے پیغمبر اسلام کے سامنے کہا کہ یا نبی اللہ، جس وقت آپ ولایت کا اعلان کر رہے تھے ایک نوجوان چہرہ میرے سامنے آیا اور آ کے اس نے کہا کہ آج نبی جو گرا باندھ رہے ہیں اسے اگر کوئی کھولے گا تو وہ منافق ہوگا، لہذا تو اپنے آپ کو بچا لینا. یا نبی اللہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انسان نہیں جبرائیل تھے جو تمہیں متنبہ کر رہے تھے. جبرائیل میں وہ غدیر ہی میں بتا دیا کہ تم منافقین میں سے ہو گئے، یعنی جبرائیل امین نے بتا دیا جو گرا توڑے گا کھولے گا وہ منافق ہوگا، اور کہیں تم نہ ہونا. تم نہ ہونا اس کا مطلب تم ہو. اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ بعد رسول جو زبردستی کہیں بھی بیٹھ گیا مجھے اس سے بحث نہیں ہے، ہر ایک کی مرضی ہے جہاں دل چاہے بیٹھ جائے. مگر جناب بہلول دیوانے اور عاقل عاشق امام نے سمجھا دیا کہ یاد رکھو جہاں دل چاہے بیٹھ جائے مگر دیکھو مقام رسالت پہ نہ بیٹھنا، منصب امامت تک نہ پہنچنا. بڑا مشہور واقعہ ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب ہارون کے دربار میں بھیڑ لگی ہے، درباری سب کھڑے ہیں، تو دیوانے آل محمد جناب بہلول سیدھے کہاں گئے؟ جو ہارون کی جگہ تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے. بڑا مشہور واقعہ ہے مگر درس دیا ہے دیوانے نے کہ تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ یہ بیٹھے اس جگہ پر، اور جتنے ان کے غلام تھے اور درباری تھے انہوں نے دور سے دیکھا کہ ہارون آ رہا ہے، سوچا ہماری مصیبت ہو جائے گی، انہیں زبردستی اتارنے کی کوشش کیا. یہ اترے نہیں، اگر اترنا چاہتے تو اتر جاتے، کیوں نہیں اترے؟ دیوانے آل محمد کا یہی دکھانا چاہ رہا ہوں، جو آیا زبردستی آیا ہے اور جو زبردستی آتا وہ اترتا نہیں ہے. لہذا میں یہ خالی اپنے عمل سے سوتے ذہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں میں آیا ہوں، میری جگہ نہیں ہے مگر زبردستی آیا ہوں، اور جب آیا ہوں زبردستی جو تم کرو گے وہی فرشتے وہاں کریں گے. لہذا جب زبردستی اتارے گئے نہیں اتر رہے ہیں تو مارے گئے، اور ہارون سامنے آ گیا، یہ چیخنے لگے. ہارون کا کیا غضب ہو گیا کہ حضور یہ آپ کی جگہ پہ بیٹھ گیا، اس لیے اس کو زبردستی اتارا گیا. اور جیسے انہوں نے کہا اچھا کیا، یہ چیخنے اور لگے کہ تمہیں اتنا مارا گیا کہ اتنی تکلیف ہو رہی تم چیخ رہے ہو. کہ حضور میں اپنے لیے نہیں چیخ رہا ہوں، آپ کے بارے میں سوچ کے چیخ رہا ہوں. مجھے کیا ہوا کہ میں ذرا دیر بیٹھا تو آپ کے نوکروں نے اتنا مجھے ستایا ہے، اور آپ جو مسلط امامت پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جب آپ فرشتے آپ کو ماریں گے تو کیا گزرے گی؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. اب سمجھ میں آیا میرے عزیزوں غدیر کی ضرورت کیوں ہے. اگر غدیر سمجھ میں آ گئی ہوتی تو کوئی زبردستی مسند رسول بنا آتا. لیکن یاد رکھیے یہ بھی انتظام کر لیا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام. کیا کوئی زبردستی ممبر پہ نہیں جائے گا، تخت بچھائے گا، مسند بچھائے گا، ممبر نہیں لگائے گا. جو چاہے پڑھے، جو چاہے بیان کرے، مگر ممبر کے ذریعے نہیں بیان کرے گا.
تخت و مسند کے ذریعے بیان کرے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھا نہیں تھا، ایک موقع ہے یہی امام بعد رسول گزر رہے تھے اور دیکھا کہ حضرت اول بیٹھے ہوئے ہیں، تو آواز دیا کہ میرے بابا کی ممبر سے اتر جا، جہاں تیرے بابا کا ممبر ہو وہاں جاؤ۔ بتا دیا، کچھ سمجھ میں آیا، غدیری ممبر بابا کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اور میرا دل چاہا میں کہوں دنیا والوں کاش یہ وہاں غدیر میں پہلے ہی پہنچ گئے ہوتے اور نبی سے پہلے پالان پہ چڑھ گئے ہوتے تو یہ ان کا ممبر ہوتا۔ امام حسن نے کہہ کے اتارا تو سننے والا فوراً اتر بھی آیا۔ یہ بھی معجزہ زبانی حسن ہے میرے عزیزو، کوئی اور ہوتا تو کہتا میں تو بیٹھ گیا، کہیں فوراً اتر آئے۔ اترنے کے بعد اب امام کو اپنی گود میں دیا تو فرمایا یقیناً یہ آپ کے بابا کا ممبر ہے، میرے بابا کا ممبر نہیں۔ سمجھ میں آ گیا میرے عزیزو، ممبر جو بھی ہے وہ صرف محمد و آل محمد کا حصہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل واللہ یعصمک من الناس، بے شک اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اب جسے بھی ولائے آل محمد میں شریک ہونا ہے تو بے خوف آ جائے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یعنی آپ علی علی کرتے رہیے، بچانے والا خدا ہے۔ آپ فضائل علی بیان کرتے رہیے، انتظام کرنے والا خدا ہے۔ اب جہاں پہ یہ آواز اٹھے کہ صاحب بس علی کا سوا بھی کچھ ہے، تو ان سے پہلے پوچھ لو علی کا سوا بھی کوئی ہے؟ ایمان سے بتائیے، اگر علی کا سوا کوئی ہے تو اس کا ہم ذکر کریں گے، مگر اس کا ذکر کریں گے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کھولیے اور دیکھ لیجئے، جس رخ سے دیکھا وہاں علی ہی کا تذکرہ ہے۔ بستر دیکھا تو علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، محراب میں دیکھا تو علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ممبر میں دیکھا تو علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہاتھوں میں بلند دیکھا تو علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ملائکہ میں دیکھا تو علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، خدا کیا دیکھا تو علی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ زمانے نے کہا علی کا ذکر تم نہ کرو، تو اس کا مطلب ہم اللہ کا بھی ذکر نہ کریں۔ کہیے کیا مطلب؟ اللہ کا تو ذکر کرنا ہوگا، نبی نے کیا انتظام نہیں کر دیا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ و عبادہ۔ دیکھو اپنی نشست کو زینت دو ذکر علی سے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ علی علی کرو، اللہ اللہ اپنے آپ سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ بھی حقیقت ہے میرے بھائی، خالی ممبر سے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے اور نبی اتر آتے، ہم سمجھتے بس بات ختم ہو گئی، نہیں، خیمہ بھی بنے گا، علی کو بٹھانا بھی جائے گا، اور ایک ایک بندہ جا کے مبارکباد دے۔ میں کہوں گی یا نبی اللہ، آپ کا تو یہ عمل نہیں، لوگوں کو جلائیے۔ ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ آپ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو جلانے کے لیے علی علی کرتے ہیں، نبی سے پہلے کہو، ہم سے بعد میں کہنا۔ یہ چلیے آپ نے ولایت کا اعلان کر دیا، یہ لوگوں سے یہ کہنا کہ جا کر علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور مبارکباد دو، مطلب یہ تھا کہ جو جو جائے گا تو جا کے کہے گا یا علی مبارک ہو، اس کی چہرے کی نوعیت بتا دے گی، کون خوش ہو کر علی کو مبارکباد دے رہا ہے، کون ناراض ہو کر علی کو مبارکباد دے رہا ہے۔ گویا علی میدان غدیر کا دولہا بنا کے بیٹھالا گیا ہے۔ بہت سی شادیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دولہا کو دیکھ کے جلتے ہیں، کہ یہ کہاں ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی نے اپنی طرف سے رشتہ بھیجا اور وہ رائگاں ہو گیا، اب جب دوسرے کو دیکھا تو دیکھ کے جل گئے۔ یہ مقام ہمیں ملنا چاہیے تھا عزیزو، یہ اللہ والا معاملہ ہے، دنیا والا نہیں۔ یہ اللہ نے دولہا بنایا ہے، بندے دولہا بناتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، جسے خدا دولہا بنائے وہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ اب بس میرے عزیزو منزل آخر پر عرض کروں، یاد رکھیے گا کہ جہاں زمانہ یہ سوال کرتا ہے مقصد بیان کیا ہے اور ہمیں کون سی باتیں بیان کرنا چاہیے جس سے لوگ مستفید ہوں اور استفادہ حاصل کریں۔ میرے دوستوں، نبی نے نماز پڑھائی، استفادہ ہوا یا نہیں؟ روزے کا حکم آیا، روزہ رکھوایا،
مستفید ہوئے لوگ یا نہیں, حج بیت اللہ تک لیا ہے مستفید ہوئے یا نہیں, تو معلوم ہے یہ سارے استفادے اپنی جگہ ہے. جب تک علی نہ سمجھ نہ آئیں گے کوئی استفادہ کر بھی نہیں پائے گا, کیونکہ اس لیے علی ہی اصل میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا میرے عزیزوں, اسی حقیقت کو شہزادی جناب ثانیہ زہرا نواز نے کیا تھا. آپ کو معلوم ہے غدیر کے بعد ایسے ہزار پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا ہمیں غدیر یاد نہیں ہے. شہزادی نے کربلا کے بعد ایسا منظم انتظام کیا ہے, خدا کی قسم, کہ جہاں پر کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. شہزادی نے وہ عمل کر دیا ہے میرے دوستو, اب رہتی دنیا تک کے لیے. اب کربلا دیکھتے جاؤ, غدیر سمجھ میں آئے گی. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر غدیر کو لوگ مان لیتے تو کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا. مگر آج میرے عزیزو, اب ہم نے اسی لیے مجلس اعضا کے ذریعے زمانے کی خدمت میں عرض کیا ہے, آؤ ذرا دیکھو شہزادی نے جو کام کر دیا, صبح قیامت تک اس کو منظم کر دیا گیا. یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی کہ ہم نے فرض بچھایا ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں جو ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جو ہم نے عزا خانہ سجایا ہے. میرے عزیزو, یہ شہزادی نے وہ کام, وہ بنیاد رکھ دی ہے کہ وہیں سے یہ سلسلہ چلا. پہلا موقع تھا جہاں شہزادی نے وہ کام کیا ہے کہ زمانے کے سامنے اعلان عام کر دیا کہ دنیا والو آؤ اور زینب کے ذریعے سے جو پہچانو. ہاں بس میرے دوستو, یہ حقیقت امر ہے, اس سے زمانہ انکار نہیں کر سکتا ہے. یہی ماہ اعضا میں ہم اسی لیے دنیا والوں کو متوجہ کرتے ہیں, خدا کے لیے آ جاؤ. یہی وہ ایام ہیں کہ جہاں پہ وہ کچھ مل جائے گا جو اس کے بعد کہیں نہیں ملے گا. ہاں میرے دوستو, یہ حقیقت ہے کہ قدرت نے انہی کے وسیلے سے ہمارے ایمان کو جلا بخشا ہے. اور آج جو کچھ ہمیں مل رہا ہے, دیکھیے خدا کی قسم, اور بز میں آپ جائیے, بہت سی باتوں پر انسان ایک دوسرے کا مخالف ہو جاتا ہے, لیکن فرش اعضا وہ معجز نما جگہ ہے کہ جہاں پر سب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو ذرا سا اشارہ دیتے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے, ہمیں بھی جگہ دے دیجیے. کہیں اور بز میں جائیے, خدا کی قسم کہیے ہمیں جگہ دیجیے, تو کہ ہم تو پہلے سے کھڑے ہیں, ہم آپ کو کیوں جگہ دیں. آپ کسی قطار میں جائیے, دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے, کسی کام سے آپ جائیے, آپ کو ملے گا کہ صاحب جہاں جہاں لوگ موجود ہیں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں. یہ فرش اعضا کا معجزہ ہے کہ تم آگے بیٹھ جاؤ, تم یہاں بیٹھ جاؤ. کچھ سمجھ میں آیا یہ کیا ہے کہ یہ حسینیت ہے, جہاں انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے اور بندوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے اجاگر کیا جا رہا ہے اور اندر کے شعور کو آباد کیا جا رہا ہے اور بیدار کیا جا رہا ہے. ہاں بس میرے عزیزو, خدا کی قسم, سب سے عظیم مصیبت کربلا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اے میرے مالک, کا زمانے نے غدیر کو سمجھ لیا ہوتا تو شہزادی کونین کی پسلیاں شکستہ نہ ہوتی. اے میرے مالک, کا زمانے نے غدیر کو قبول کر لیا ہوتا تو علی کے سر پہ سربت نہ لگی ہوتی. مالک, کا زمانے نے غدیر کو قبول کر لیا ہوتا تو آقا حسن کو زہر نہ دیا جاتا. اے میرے مالک, کا زمانے نے غدیر کو قبول کر لیا ہوتا تو حسین کو مدینہ چھوڑنا نہ پڑتا. اے میرے مالک, کا زمانے نے غدیر کو قبول کر لیا ہوتا تو اہل حرم کو دیار پہ دیار پھرنا نہ پڑتا. اے آزادارو, اگر زمانے نے غدیر کو پہچان لیا ہوتا تو حسین کا کٹا سنوں کے نیزہ پہ بلند نہ ہوتا. ہاں بس آزادارہ نے مظلوم میں کربلا, اگر زمانے نے غدیر کو پہچان لیا ہوتا تو غازی کے شان قلم بھی نہ ہوتے. آپ کو معلوم ہے, آپ کے سامنے شبیہ عالم مبارک ہے. ہاں میرے دوستو, خدا کی قسم, جہاں کہیں بھی شبیہ عالم مبارک کی زیارت ہوتی وہاں کا عباس کی یاد شدت سے ستانے لگتی ہے. آپ کو معلوم ہے جناب عباس کون ہے میرے عزیزو؟ ایک طاقت کا نام عباس ہے, ایک صاحب اقتدار کا نام عباس ہے, ایک صاحب اختیار کا نام عباس ہے. مگر عباس علیہ السلام نے کربلا میں وہ کیا جو آقا حسین نے چاہا ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے جذبہ عباس کیا ہے میرے عزیزو؟ کہتے کمسنی کا عالم تھا جناب بابل حوائج کا, جہاں بی بی ام البنین بھی تشریف فرما ہے, مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت کم سنی ہے میرے دوستو آقا عباس کی. کہتے ہیں موقع پتہ نہیں کیا بات آئی, ایک مرتبہ جرأت و جلالت و شجاعت کی. کہتے ہیں عباس اگر ضرورت پڑی تو کیا کرو گے, بہت کم سنی کا عالم ہے. کہتے ہیں آقا عباس نے دھیرے سے آستین پڑھ لی.
कलाइयों से थोड़ा सा बढ़ाई आपकी आस्तीनों को, और उसके बाद का पापा को जरूरत पड़ेगी तो आपको यह बास खड़ा हो जाएगा। बहुत कम सीनी का आलम था। कहते जैसी मंजर देखा मौला अली के लबों पे हंसी आ गई। उम्मुल बनीन ने भी अबुल हसन को देखा तो वो भी मुस्कुराई, मगर कहती थोड़ी देर न गुजरी कि वो सारा माहौल गमज़दा हो गया। वो क्या कहा, एक मरतबा आका अब्बास की आस्तीन को बाजों से ऊपर कर दिया अली ने, और बुलंद करने के बाद इन बाजों को बोसा देते हुए चीख पड़े अली। उम्मुल बनीन समझ गई, या अली अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, यानी अभी तो माहौल दूसरा था, ये क्या हो गया? मैंने वहां से देखा अब्बास ने पहले खुद आस्तीन पढ़ ली, मगर उसकी थोड़ी देर आपने पूरी आस्तीन को यहाँ तक पहुंचाकर फिर मासूम को बोसा देना शुरू कर दिया। अज़ादारों, एक माँ के सामने उसके कम से बच्चे का मामला है। एक मर्दानी ने आवाज दिया, मुझे तारीख याद आ गई, अरे मेरा अब्बास ऐसा शुजा है, अभी तो खाली गुफ्तगू हो रही है। तो अपनी जन्नत इस्तक़लाल को दिखाया, मगर अल्लाह ने जब जरूरत पड़ेगी अब्बास को, मगर अल्लाह की मर्जी के तहत अब्बास को इजाजत न मिलेगी। नहीं अभी आपने बाजुओं पे बोसा क्यों दिया? कि यही बाजू मेरे अब्बास से कलम हो जाएंगे। अरे उम्र बड़ी गई, मेरा अब्बास, मेरे लाल के बाजू कलम कर दिए जाएंगे। यानी ये कब का वाकया है, ये कब वाकया रूनुमा होगा? इमाम अली ने करबला की पूरी तारीख सुनाना शुरू कर दिया। मेरा दिल कहता है जब जब बीबी उम्मुल बनीन अब्बास का चेहरा देखती होंगी तो ख्याल आता होगा ये मेरा शेर है जिसके पास वो कलम हो जाएंगे। मगर ये आज़ादारों, ये अली की ज़ौजा का मामला है। आम माए होती तो समझ जाती, यारी नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मगर उम्मुल बनीन के दिमाग में ये बैठ गया, मेरे अब्बास के पहले शाना कलम होगा, मेरे अब्बास की शहादत बाद में होगी। जैसे जैसे अब्बास बड़े होते जा रहे हैं, उम्मुल बनीन अब्बास के बाजुओं को देख रही है, दिल आवाज दे रहा, अब्बा तुम्हारे ये हाल कलम हो जाएंगे। आपको मालूम है मेरे अजीजों, जिस बीवी के ज़हन में बात बैठ गई मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे, यही तो वजह थी जब मदीने से काफिला चलने के लिए तैयार हुआ तो एक मरतबा बीबी उम्मुल बनीन करीब आई, एक आका हुसैन अगर इजाजत हो तो जरा देर के लिए अब्बास को मेरे हवाले कर दीजिए। हुसैन ने आवाज दिया, अब्बास अम्मा बुला रही है, सुनो क्या कहती है। लेकर कब्र रसूल पर आई है। अज़ादारों आने के बाद एक मरतबा फरमाती है, अब्बास दाहिना हाथ कब्र रसूल पर रखो और बायां हाथ मेरे सर पर रखो और सही बताना अब्बास ये किसकी कब्र है? का ये नबी करीम की। मोहतरम है ना अब्बास? कहा मादर गिरामी मोहतरम है कब्र, और मेरा सर कहा वो भी मोहतरम है। अब्बास दोनों एहतराम को नजरों में रखकर मुझसे वादा करो जब तक ये बाजू सलामत रहेंगे आका हुसैन पे हाथ लाएगी। अब्बास ने वादा कर लिया। आज़ादारों, आपको मालूम है आका अब्बास को अब्बास से बावफा भी कहा जाता है, यानी ऐसा वादा वफा किया है। यहाँ पर रुक के मेरा दिल चाहा मैं पूछ लूं आका अब्बास वो कौन सा अजीम वादा था? का देखा नहीं जब चलने लगा माँ से वादा किया था, अम्मा जब तक ये बाजू सलामत रहेंगे मेरे आका पे हाथ न आएगी। ए अज़ादारों, कामिला चला गया, बीबी उम्मुल बनीन मदीने में बैठी रह गई। जमाना गुजर गया, अज़ादारों साल पूरे गुजर गए। एक रोज मुनादी की निदाई यानी जनाब बशीर की, अहले यसरब तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, हुसैन करबला में मारे गए हैं। अज़ादारों ये आवाज सुनी, बशीर का बेटे का एक दरवाजा खुला, एक बीवी आशा का सहारा लिए हुए निकाह पोश बाहर आई है और उनके साथ एक बच्चा भी है। आवाज दे रही है, अब्बास। मेरे वाली ने खबर दी थी मगर अब्बास तुमने वफा नहीं किया। ए अब्बास में नजब का रुख करके मैं शिकायत करूंगी। बशीर ने किसी से पूछा ये बीवी कौन है? क्या जिसके निशान लिए हैं यारों में मुबारक वही अब्बास की वालिदा गिरामी है। आवाज दिया, बीवी ऐसा न कहो, जब तक अब्बास जिंदा थे किसी की मजाल नहीं जो ख्याल पर निगाह उड़ा सके। बस अज़ादारों आइए,
बाबिल हवाइज की शहादत सुन लीजिए, मजलिस तबाह हो जाएगी। इस तसव्वुर के साथ सुनिएगा, एक माँ है जो सवाल कर रही है, करबला में अब्बास का किरदार बयान कर दो। आपने बहुत से मुकामात को सुना देखा होगा, जब किसी का इंतकाल होता है ना, जो लोग दूर होते हैं, बाहर होते हैं, वो आकर सवाल करते हैं इन्हें क्या हो गया था, कैसे इनका इंतकाल हो गया, ऐसी क्या बात हो गई थी। तो उन्हें जब रुदात सुनाई जाती है तो सुनने वालों की आवाजें बुलंद हो जाती है, हाय मुसीबतें करबला। आजादारों मुलबरीन ने कहा, बताओ मुझे, सुना मेरे अब्बास की शहादत कैसे हुई। पहले ये बताओ अब्बास की शहादत हुई है या पहले अब्बास के बाद जो कलम में है, और ये भी पहले बताओ कि पहले अब्बास शहीद में है या मेरा आका हुसैन का। नहीं भी जब तक अब्बास थे किसी की मजाल नहीं हुसैन के करीब आए। काफी सवाल का बयान कर दो। मराजादारों कैसी मुसीबत का वक्त रहा होगा, खुदा के लिए तसव्वुर मेरे साथ मदीने चलिए मेरे अजीज, ये रबीउल अव्वल की रात है। आइए मेरे आजादारों, लुटे हुए आलम में काबुला वापस आया है। मजीद बता रहे बीवी आका अब्बास जब सारे बच्चों की सदाई अलतश बुलंद हुई थी तो आका अब्बास से पहले मैदान जंग जाने की इजाजत चाह रहे थे कि जब अलतश की सदा सुनाई थी तो आका हुसैन ने कहा, मेरे अब्बास की आवाजें कैसी आ रही हैं, कहा बच्चे प्यासे हैं तो फिर सबील का इंतजाम करो। वापस आए खैमे की तरफ, फरमा रहे हैं बशीर बीबी उम्मुल बनीन सुन रही है आजादारों का। ऐसा हुआ कि खैमे के पास आकर आवाज दिया, सकीना तो मशीदा दे दो। बीबी एक मर्दा बच्ची ने जल्दी से मशीदा दे दिया। मुबारक की शबी पर नजर करके ज़ियारत कर लीजिए, जहां भी अब्बास के नाम का हलफ होता वही छोटा सा मशीदा होता है। अल्लाह जाने अब्बास अभी भी सगीना का वक्त क्या है। जनाब अब्बास बीबी सकीना का मशीदा लेकर चले हैं। बीबी अब्बास मैदान की तरफ चले हैं कि पानी की सबील करते, मगर एक तरफ से आवाज आई, खबरदार अब्बास रहे तक न जाने पाए। मगर बीबी हुसैन ने तलवार रख लिया था, खाली एक नेजा अब्बास के पास था, मगर जलालत अब्बास की ऐबत का आलम यह था, कोई करीब न आ सका। अब्बास दरिया तक पहुंच गए। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में इस तरीका से गिरिया करना न दे सवाए गम सैयद शहदा और मसाइब करबला में। अल्लाह सबको सलामती के साथ रखे। मेरे अजीजों, अज़ा के हवाले से सेहत और सलामती के साथ रहे हम सब। मगर मेरे अजीजों, बीवी शहादत अब्बास सुन रही है। अज़ादारों कहते हैं अब्बास हाथ उठाए, मशकीज़ा भर लिया, और उसके बाद जैसे ही चाह के ख़याम हुसैनी का रुख करे, आवाज आई, खबरदार अब्बास खैमे तक पानी न पहुंचाने पाए। कहते हैं शकील ने एक मरतबा आड़ में से अली के लाल के आका अब्बास के दाहिने हाथ को कलम कर दिया। अब्बास का दाहिना हाथ कलम हुआ तो अब्बास ने बाएं हाथ से सहारा दिया। फिर आगे बढ़ना चाहा, किसी शकील ने दूसरा हाथ भी कलम कर दिया। अब्बास ने दांतों के जरिए से मशकीज़े को संभाला। अब उसके बाद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी की समझ में आ गया अब्बास की जान पूरे मशकीज़े पर है। ज्यादा आवाज दिया, जब तक मशकीज़ा सालिम है अब्बास का हौसला बाकी रहेगा। लिहाजा एक शकील ने ऐसा तीर चलाया कि मशकीज़ा छिद गया और पानी बह गया। अब्बास की आस टूट गई। बीवी अब अब्बास आगे जाके क्या करते, एक मरतबा अब्बास ने रुख मोड़ लिया। लोगों की समझ में नहीं आया कि एक मरतबा किसी ने भी तीर चलाया। अब्बास के शाले तो पहले कलम हो गए थे, तीर आके आंखों में लगा। अब जैसे ही आंख में तीर लगा, अब्बास ने चार तीर रखे जुदा करे, लेकिन बार सर झुकाया, सालों के जरिए से अलग करे। सर झुकना था कि एक बार किसी शकील ने गोली चलाया, अब्बास का शिकायत हो गया। अज़ादारों मजलिस तमाम है। मेरा दिल कहता बीबी उम्मुल बनीन नजर करो करके आवाज, ए अली कुएं में आपका सर शिकायत हो गया था, करबला में मेरा अब्बास। कहते हैं जैसे ही वार हुआ, अब उसके बाद अब्बास
دربار میں سنبھل نہ سکے، ایک بار زمین کے دربار ام الولید نے چلا کے آواز دیا بشیبہ، اے بشیر میں سوچ کے تڑپ رہی ہو، ارے جو بھی زمین میں آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہائے میرا ابا جس کے شانے قلم ہو گئے، ارے کیسے زمین کے طرف آیا ہوگا، عباسا مظلوما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب إلهي وسيدي وہاں جا رہے ہیں کہیں